طاقت کا امتحان۔ کھیل خوب تھا، کاش تم بھی وہاں موجود ہوتے۔ مجھے کل کچھ ضروری کام تھا، مگر اس کھیل میں کون سی چیز ایسی قابل دید تھی جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے چند جسمانی ورزشوں کے کرتب دکھلائے کہ ہوش گم ہو گیا۔ مثلاً کلائی پر 1 انچ موٹی آہنی سوراخ کو خم کر دینا، یہ آج کل بچے بھی کر سکتے ہیں۔ چھاتی پر چکی کا پتھر رکھوا کر آہنی ہتھوڑوں سے پاش کرانا، میں نے ایسے 20 شخص دیکھے ہیں، مگر وہ وزن جو اس نے 2 ہاتھوں سے اٹھا کر ایک تنکے کی طرح پرے پھینک دیا، کسی اور شخص کے بس کی بات نہیں، یہ تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ بھلے آدمی، یہ کون سا اہم کام ہے؟ وزن کتنا تھا آخر؟ کوئی 4 من کے قریب ہوگا۔ کیوں؟ اتنا وزن تو شہر کا فاقہ زدہ مزدور گھنٹوں پشت پر اٹھائے رہتا ہے۔ بالکل غلط۔ وہ کیوں؟ غلیظ ٹکڑوں پر پلے ہوئے مزدور میں اتنی قوت نہیں ہو سکتی۔ طاقت کے لیے اچھی غذا کا ہونا لازم ہے۔ شہر کا مزدور، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ غذا والے معاملے کے متعلق میں تم سے متفق ہوں، مگر حقیقت یہ ہے یہاں ایسے بتیرے مزدور ہیں جو 2 پیسے کی خاطر 4 من بلکہ اس سے کچھ زیادہ وزن اٹھا کر تمہارے گھر کی دوسری منزل پر چھوڑ آ سکتے ہیں۔ کہو تو اسے ثابت کر دوں۔ یہ گفتگو 2 نوجوان طلباء میں ہو رہی تھی جو ایک پرتکلف کمرے کی گدی دار کرسیوں پر بیٹھے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے تھے۔ میں اسے ہرگز نہیں مان سکتا، اور باور آئے بھی کس طرح؟ قاسم چوب فروش کے مزدور ہی کو لو، کم بخت سے 1 من لکڑیاں بھی تو اٹھائی نہیں جاتی، ہزاروں میں ایک ایسا طاقتور ہو تو کوئی اچنبھا نہیں ہے۔ چھوڑو یار اس قصے کو، بھاڑ میں جائیں یہ سب مزدور اور چولہے میں جائے ان کی طاقت۔ سناؤ، آج تاش کی بازی لگ رہی ہے؟ تاش کی بازیاں تو لگتی ہی رہیں گی، پہلے اس بحث کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ سامنے والی دیوار پر آویزاں کلاک ہر روز اسی قسم کی لایعنی گفتگوؤں سے تنگ آ کر برابر اپنی ٹک ٹک کیے جا رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں ان کے منہ سے آزاد ہو کر بڑی بے پرواہی سے چکر لگاتا ہوا کھڑکی کے راستے باہر نکل رہا تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصاویر کے چہروں پر بے فکری و بے اعتنائی کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ کمرے کا فرنیچر سالہ سال سے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا کسی تغیر سے نا امید ہو کر بے حس پڑا سوتا تھا۔ آتش دان کے طاق پر رکھا ہوا کسی یونانی مفکر کا مجسمہ اپنی سنگین نگاہوں سے آدم کے ان 2 فرزندوں کی بے معنی گفتگو سن کر تعجب سے اپنا سر کھجلا رہا تھا۔ کمرے کی فضا ان بھدی اور فضول باتوں سے کثیف ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں دوست تاش کی مختلف کھیلوں، برج کے اصولوں اور روپیہ جیتنے کے طریقوں پر اظہار خیال کرتے رہے۔ دفعتاً ان میں وہ جسے مزدور کی طاقت کے متعلق پورا یقین تھا اپنے دوست سے مخاطب ہوا۔ باہر بازار میں لوہے کا جو گارڈر پڑا ہے وہ تمہارے خیال میں کتنا وزن رکھتا ہوگا؟ پھر وہی بحث، تم بتاؤ تو صحیح۔ 5-6 من کے قریب ہوگا۔ یہ وزن تو تمہاری نظر میں کافی ہے نا؟ یعنی تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوہے کی یہ بھاری بھرکم لاٹ تمہارا مزدور پہلوان اٹھائے گا؟ گدھے والی گاڑی ضرور ہوگی اس کے ساتھ۔ یہاں کے مزدور بھی گدھوں سے کیا کم ہیں؟ گیہوں کی 2-3 بوریاں اٹھانا تو ان کے نزدیک معمولی کام ہے، مگر تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے؟ کہو تو تمہارے کل والے کھیل سے کہیں حیرت انگیز اور بہت سستے داموں ایک نیا تماشا دکھاؤں۔ اگر تمہارا مزدور لوہے کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھائے گا تو میں تیار ہوں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے اور بغیر کسی چالاکی کے۔ دونوں دوست اپنے اپنے سگریٹ کی گردن خاکدان میں دبا کر اٹھے اور باہر بازار کی طرف مزدور کی طاقت کا امتحان کرنے چل دیے۔ کمرے کی تمام اشیاء کسی گہری فکر میں غرق ہو گئیں، جیسے انہیں کسی غیر معمولی حادثے کا خوف ہو۔ کلاک اپنی انگلیوں پر کسی متعینہ وقت کی گھڑیاں شمار کرنے لگا۔ دیواروں پر آویزاں تصویریں حیرت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ کمرے کی فضا خاموش آہیں بھرنے لگ گئی۔
لوہے کا وہ بھاری بھرکم ٹکڑا لاش کا سا سرد اور کسی وحشتناک خواب کی طرح تاریک بازار کے کونے میں کسی بھیانک دیو کی مانند اکڑا ہوا تھا۔ دونوں دوست لوہے کے اس ٹکڑے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کسی مزدور کا انتظار کرنے لگے۔ بازار بارش کی وجہ سے کیچڑ میں لت پت تھا، جو راہ گزروں کے جوتوں کے ساتھ اچھل اچھل کر ان کا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا گویا وہ اپنے روندنے والوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ اسی آب و گل کی تخلیق ہیں جسے وہ اس وقت پاؤں سے گوندھ رہے ہیں، مگر وہ اس حقیقت سے غافل اپنی دنیاوی کام دھندوں کی دھن میں مصروف کیچڑ کے سینے کو مسلتے ہوئے ادھر ادھر جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ دکاندار اپنے گاہکوں کے ساتھ سودا طے کرنے میں مصروف تھے اور کچھ سجی ہوئی دکانوں میں تکیہ لگائے اپنے حریف ہم پیشہ دکانداروں کی طرف حسدانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور اسی وقت کے منتظر تھے کہ کوئی گاہک وہاں سے ہٹے اور وہ اسے کم قیمت کا جھانسا دے کر گھٹیا مال فروخت کر دیں۔ سنیاروں کی دکانوں کے ساتھ ہی ایک دوا فروش اپنے مریض گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بازار میں سب لوگ اپنے اپنے خیال میں مست تھے اور یہ دوست کسی دنیاوی فکر سے بے پرواہ ایک ایسے مزدور کی راہ دیکھ رہے تھے جو ان کی دلچسپی کا سامان مہیا کر سکے۔ بازار کے آخری سرے پر ایک مزدور سر کے گرد دشتی لپیٹے اور پشت پر ٹاٹ کا ایک موٹا سا ٹکڑا لٹکائے کیچڑ کی طرح مانی خیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ نان بھائی کی دکان کے قریب پہنچ کر وہ دفعتاً ٹھٹکا۔ سالن کی دیگچیوں اور تنور سے تازہ نکلی ہوئی روٹیوں نے اس کے پیٹ میں تو نوکدار خنجروں کا کام کیا۔ مزدور نے اپنی پھٹی ہوئی جیب کی طرف نگاہ کی اور گرسنہ دانتوں سے اپنے خشک لبوں کو کاٹ کر خاموش رہ گیا۔ سرد آہ بھری اور اسی رفتار سے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے وقت اس کے کان بڑی بے صبری سے کسی کی دل خوشکن آواز مزدور کا انتظار کر رہے تھے۔ 2-3 دن سے روٹی بمشکل نصیب ہوئی ہے، اب 4 بجنے کو آئے ہیں مگر ایک کوڑی تک نہیں ملی۔ کاش آج صرف ایک روٹی کے لیے ہی کچھ نصیب ہو جائے، بھی نہیں خدا کارساز ہے۔ اس نے بھوک سے تنگ آ کر بھیک مانگنے کا خیال کیا مگر اسے ایک مزدور کی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے خدا کا دامن تھام دیا اور اس خیال سے مطمئن ہو کر جلدی جلدی اس بازار کو طے کرنے لگا، اس خیال سے کہ شاید دوسرے بازار میں سے کچھ نصیب ہو جائے۔ دونوں دوستوں نے بیک وقت ایک مزدور کو تیزی سے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھا۔ مزدور دبلا پتلا نہ تھا، چنانچہ انہوں نے فوراً آواز دی۔ مزدور یہ سنتے ہی گویا مزدور کے سوکھے دھانوں میں پانی مل گیا، بھاگا ہوا آیا اور نہایت ادب سے پوچھنے لگا، جی حضور، دیکھو لوہے کا یہ ٹکڑا اٹھا کر ہمارے ساتھ چلو، کتنے پیسے لوگے؟ مزدور نے جھک کر لوہے کے بھاری بھرکم ٹکڑے کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو مزدور کا لفظ سن کر پیدا ہوئی تھی غائب ہو گئی۔ وزن بلا شک و شبہ زیادہ تھا مگر روٹی کے قحط اور پیٹ پوجا کے لیے سامان پیدا کرنے کا سوال اس سے کہیں وزنی تھا۔ مزدور نے ایک بار پھر اس آہنی لاٹ کی طرف دیکھا اور دل میں عزم کرنے کے بعد کہ وہ اسے ضرور اٹھائے گا، ان سے بولا، جو حضور فرمائیں، یعنی تم یہ وزن اکیلے اٹھا لو گے؟ ان 2 لڑکوں میں سے اس نے مزدور کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کل شب جسمانی کرتب دے کر آیا تھا۔ بولو کیا لوگے؟ یہ وزن بنا کہاں سے زیادہ ہوا؟ دوسرے بات کا رخ پلٹ دیا، کہاں تک جانا ہوگا حضور؟ بہت قریب، دوسرے بازار کے نکڑ تک۔ وزن زیادہ ہے، آپ 3 آنے دے دیجئے۔ 3 آنے؟ جی ہاں، 3 آنے کچھ زیادہ تو نہیں ہے، 2 آنے مناسب ہیں بھائی۔ 2 آنے 8 پیسے، یعنی 2 وقت کے لیے سامان خور و نوش۔ یہ سوچتے ہی مزدور راضی ہو گیا۔ اس نے اپنی کمر سے رسی اتاری اور اسے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ 2-3 جھٹکوں کے بعد وہ آہنی سولاخ اس کی کمر پر تھی۔ کو وزن واقعی ناقابل برداشت تھا مگر تھوڑے عرصے کے بعد ملنے والی روٹی نے مزدور کے جسم میں عارضی طور پر ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دی تھی۔ اب ان کاندھوں پر جو بھوک کی وجہ سے مردہ ہو رہے تھے، روٹی کا نام سن کر تمام طاقت اود کر آئی۔ گرسنہ انسان بڑی سے بڑی مشقت فراموش کر دیتا ہے جب اسے اپنے پیٹ کے لیے کچھ سامان نظر آتا ہے۔ آئیے، مزدور نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور زیر لب مسکرا دیے۔ وہ بہت مسرور تھے۔
چلو مگر ذرا جلدی قدم بڑھاؤ، ہمیں کچھ اور بھی کام کرنا ہے۔ مزدور ان دو لڑکوں کے پیچھے ہو دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ موت اس کے کاندھوں پر سوار ہے۔ کیوں میاں، کہاں ہے وہ تمہارا کل والا سینڈو؟ کمال کر دیا ہے اس مزدور نے، واقعی سخت تعجب ہے۔ تعجب؟ اگر کہو تو اس لوہے کے ٹکڑے کو تمہارے گھر کی بالائی چھت پر رکھوا دیں۔ مگر سوال ہے کہ ہم لوگ اچھی غذا ملنے پر بھی اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ ہماری غذا تو کتابوں اور دیگر علمی چیزوں کی نظر ہو جاتی ہے، انہیں اس قسم کی سردردی سے کیا تعلق؟ بے فکری، کھانا اور سو جانا واقعی درست ہے۔ لڑکے مزدور پر لدے ہوئے بوجھ اور اس کی خمیدہ کمر سے غافل آپس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر مزدور کی قزاق کیلے کے چھلکے میں چھپی ہوئی اپنے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ گو مزدور کیچڑ میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کی ایک بھی پیش نہ چلی۔ اس کا قدم چھلکے پر پڑا، پھسلا اور چشمے زدن میں لوہے کی اس باری لاٹھ نے اسے کیچڑ میں پیوست کر دیا۔ مزدور نے مترحم نگاہوں سے کیچڑ اور لوہے کے سر ٹکڑے کی طرف دیکھا، تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بھوک کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر دونوں لڑکوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مزدور کا سر آہنی سلاخ کے نیچے کچلا ہوا تھا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی نامعلوم کی سمت ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ خون کی ایک موٹی سی تہ کیچڑ کے ساتھ ہم آگوش ہو رہی تھی۔ چلو آؤ چلے، ہمیں خواہ مخواہ اس حادثے کا گواہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ وزن اس سے نہیں اٹھایا جائے گا، لالچ۔ یہ کہتے ہوئے دونوں لڑکے مزدور کی لاش کے گرد جمع ہوتی ہوئی بھیڑ کو کاٹتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ سامنے والی دکان پر ایک بڑی توند والا شخص ٹیلی فون کا چونگا ہاتھ میں لیے غالباً گندم کا بھاؤ طے کرنے والا تھا کہ اس نے مزدور کو موت کا شکار ہوتے دیکھا اور اسی حادثے کو منحوس خیال کرتے ہوئے بڑبڑا کر ٹیلی فون کا سلسلہ گفتگو منقطع کر لیا۔ کم بخت کو مرنا بھی تھا تو میری دکان کے سامنے، بھلا ان لوگوں کو اس قدر وزن اٹھانے پر کون مجبور کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسپتال کی آہنی گاڑی آئی اور مزدور کی لاش اٹھا کر عملے جراحی کے لیے ڈاکٹروں کے سپرد کر دی۔ دھندلے آسمان پر ابر کے ایک ٹکڑے نے مزدور کے خون کو کیچڑ میں ملتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ ان آنسوؤں نے سڑک کے سینے پر اس خون کے دھبوں کو دھو دیا۔ آہنی لاٹھ ابھی تک بازار کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ مزدور کے خون کا صرف ایک قطرہ باقی ہے، جو دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا نامعلوم کس چیز کا اپنی خونی آنکھوں سے انتظار کر رہا ہے۔